الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى في مقام آخر ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وقال تعالى وذلك جزاء من تزكى صدق اللہ العلی العظیم۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جب نیک ماحول میں ڈھل جائے تو قرآن پڑھنے میں بھی اس کو مزہ آتا رہتا ہے، لیکن جب نیکی کے ماحول سے دور ہوتا چلا جائے اور دنیا کی رنگینیوں کا داغ دھبا دل پر لگنا شروع ہو جائے تو تلاوت سے وحشت ہونے لگتی ہے اور آدمی کے لیے قرآن پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو شاعر دونوں ماحول کو سامنے رکھ کر کے کہہ رہا ہے اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلی سے راحت نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، خوشنما ذہن و دل بدنما ہو گئے، فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ شمس میں ارشاد فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر، اچھائی اور برائی دونوں کی طاقت رکھی ہے۔ ایک انسان چاہے تو اچھا کام کر سکتا ہے اور چاہے تو برا کام کر سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر فطرتاً اللہ نے یہ دونوں طاقتیں رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندوں سے یہ مطالبہ ہے کہ اپنے شر کے اوپر اپنے خیر کو غالب کرے، اپنی برائی کے اوپر اپنی اچھائی کو غالب کرے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انسان بہت ہی اچھا نیک انسان، لیکن اگر وہ برا ماحول میں لگ جائے، ان کے ساتھی برے ان کو مل جائے تو ان کے بھی بھٹکنے کا خطرہ ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں کب اس کا قدم ڈگمگا جائے۔ اسی طرح ایک انسان بہت ہی گندا برا ہے، لیکن ان کو اچھے ساتھی مل جائے، اچھا ماحول مل جائے تو ان کے بھی سدھرنے کا موقع ان کو ہاتھ آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے ماحول کا اثر، صحبت کا اثر ان کے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ ایک بڑی عمر کا آدمی جب بچے کو گود میں لیتا ہے تو بچے کی زبان میں پیار انداز میں بات کرنا شروع کرتا ہے۔ حالانکہ بڑی عمر کا آدمی اچھے انداز میں بول سکتا ہے، لیکن توتلا کر کے بچے کی زبان میں بچے سے بات کرتا ہے، وہ بچے کی صحبت کا اثر بڑے آدمی پر پڑ جاتا ہے۔ جب ایک بچے کو گود میں لینے کے بعد ان کا اثر ایک بڑے آدمی کے دل پر پڑ جاتا ہے، تو ایک انسان اگر نیک ماحول اختیار کرے، اللہ والوں کے مجلس میں جانے لگے، تو کیا ان کے دل پر نیک لوگوں کی صحبت کا اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا۔ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کی جو نظر ہوتی ہے اس نظر میں بہت پاور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ والوں کی نظر سے بچا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ جب ایک اللہ والے کی نگاہ کسی انسان پر پڑتی ہے، ان کے نظر سے نور کی شعاعیں نکلتی ہے، اور جب سامنے والے کی انسان کے دل پر پڑتی ہے تو ظلمت و تاریکی کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس انسان کے اندر نیکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے مشاہدات میں، درخت سوکھ جاتا ہے، اس کے جڑ میں پانی ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ کلیاں پھوٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان جو غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے، دن رات عیاشی میں زندگی بسر کرتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ والوں کی مجلس میں، دین کی مجلس میں، گشت میں، دینی اجتماعات میں جوڑ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ دل سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور ان کے اندر نیکیوں کی کلیاں پھوٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے تصفیہ اور ایک ہے تزکیہ۔ ان دونوں ورڈ کو سمجھنا ہے۔ تصفیہ کہتے ہیں دل کے صفائی کو، اور تزکیہ کہتے ہیں نفس کی صفائی کو۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک آئینہ ہوتا ہے، اس پر مٹی کی تہ جم جاتی ہے، گرد و غبار لگ جاتا ہے، آدمی کپڑے سے صاف کر دے تو آئینہ صاف ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصفیہ۔
یہ مٹی کی تہ آئینہ کے اندر نہیں جاتی ہے، آئینہ کے اوپر میں ہوتی ہے، کپڑا صاف کر دیں گے تو آئینہ صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہوں کی ظلمت کی تہ ان کے دل پر جم جاتی ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں ان کے دل کے ظلمت کی تاریکی کو صاف کرتے ہیں۔ اس کو قرآن میں اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے کرتوت کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ لوہا پر زنگ لگتا ہے، وہ زنگ لوہا کے اندر ہوتا ہے یا اوپر میں ہوتا ہے؟ لوہا کے اوپر ہوتا ہے، اس کو صاف کریں گے تو اندر سے اصل لوہا نکل کے نمودار ہو جاتا ہے۔ تو دل کے اوپر جو ظلمت کی تاریکی جم جاتی ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے وہ تاریکی چھٹ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تصفیہ قلب۔ اور ایک ہے تزکیہ قلب، تزکیہ نفس۔ انسان کے نفس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہے، جب نیک لوگوں سے وہ جڑتے ہیں تو وہ تمام برائیاں نکل کر کے باہر آ جاتی ہے، تو ہو جاتا ہے تزکیہ نفس۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں معلم اعظم بن کر کے بھی آئے تھے اور مبلغ اعظم بن کر کے بھی آئے تھے، اور اللہ کے نبی کے آنے کی جو مقصد تھی دنیا میں، قرآن پاک میں اللہ نے 4 لفظوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد کو قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے آنے، نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے، تزکیہ نفس کرے۔ یہ اللہ کے نبی کا آنے کا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، ان کے دلوں کو بھی پاک صاف کیا، تو ہمیشہ کے لیے صحابہ تصفیہ قلب ہو گئے، اس لیے ان کے دل کے اندر کدورت، نفرت کسی کا تعلق نہیں تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کے نفسوں کو پاک کر دیا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے تزکیہ نفس کے ماحول میں ڈھل گئے، اس لیے ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک ہے تصفیہ قلب اور ایک ہے تزکیہ قلب۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ آگے کے مضمون میں جوڑنا ہے اس کو۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، جنت میں صرف اسی کا داخلہ ہوگا جس نے تزکیہ نفس کو کیا ہے، قرآن کا لفظ ہے، اور یہ بدلہ ہے، جنت یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ہم کسی ملک میں جاتے ہیں، وہاں جانے سے پہلے آپ سے ہیلتھ سرٹیفکیٹ مانگے گا، وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ آپ پیش کریں۔ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے تو آپ کو اس ملک میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یا تو آپ ویکسین لے کر کے آئیں یا آپ اپنی بیماری سے پاک اور صاف ہو کر کے آئیں، بیماری کے ساتھ آنے کی آپ کو اس ملک میں اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک قانون ہے، جنت میں جانے کے لیے بعض بیماری سے انسان کو پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ بیماری سے پاک اور صاف ہونے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، جو نیک لوگ ہیں، جن کے پاس شریعت کے علم ہے، جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر آپ زندگی گزاریں، ان کے وظائف کے مطابق آپ زندگی گزاریں، آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا تو آپ قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، تو آپ ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ یہ آسان راستہ ہے، اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں یہ موقع دیا ہے۔ تو تزکیہ نفس کا ایک یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ تزکیہ نفس کا اللہ کا ہے۔ اگر دنیا میں آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے تو اللہ نے آپ کے تزکیہ نفس کے لیے آخرت میں ہسپتال قائم کر رکھا ہے، وہاں پر جا کر کے آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، اور وہ ہسپتال پہلا ہے قبر اور دوسرا ہے جہنم۔ ان دونوں راستوں سے آپ کو گزار کر کے اللہ گناہوں سے پاک صاف کرے گا، اس کے بعد آپ کو اللہ جنت میں ڈالے گا۔ بیماری کی صورت میں کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے، ہر انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف ہونا پڑے گا۔ اس کو آپ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے سمجھ لیں۔ ایک انسان جب بیمار ہو جاتا ہے اس کو ہاسپٹل لے کر کے بھاگتے ہیں، ہاسپٹل میں جانے کے بعد ایک ایمرجنسی روم ہوتا ہے، اس میں پہلے اس کو ڈالا جاتا ہے، وہاں کام کرنے والا ایک عملہ ہوتا ہے، ایک ورکر ہوتا ہے، وہ آپ سے کچھ ضروری ہدایات معلوم کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو کچھ علاج ضرورت کے اعتبار سے شروع میں دے دیں گے۔
ایسے ہی انسان جب مر جاتا ہے، قبر میں ڈالا جاتا ہے، تو دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. وہ ضروری باتیں آپ سے پوچھیں گے، من ربک من نبیک ما دینک. اس کے بعد ضرورت کے اعتبار سے آپ کے تزکیہ نفس کے لیے آپ کے ٹریٹمنٹ وہ شروع کر دیں گے. اس کے بعد وہ علاج وہاں سے شروع ہو جائے گا. اگر یہ وہ انسان نیک ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اگر بیمار انسان ہے، اس کے اندر بیماری ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک پسلیاں اس طرح اشارہ کر کے نبی نے بتایا، ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں گھس جاتی ہے، اور وہاں سے ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، تزکیہ نفس وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن اگر اچھا انسان ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ جہاز سے سفر کرتے ہیں، جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، جہاز آنے میں لیٹ ہو تو ان کے لیے ایئر کنڈیشن روم ہوتا ہے، ویٹنگ روم، اس میں اس کو بیٹھا دیا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انتظار کیجیے، آپ کی فلائٹ آنے والی ہے. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب فلائٹ آ جائے تو ان کو اصل منزل کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے. بالکل نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کی ایک کیاری بن جاتی ہے، اور وہاں سے ان کے لیے ایئر کنڈیشن ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ چند دن کا سفر ہے قبر کا، اس کے بعد اصل منزل کی طرف ان کا روانہ ہو جاتا ہے. لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، ابھی علاج کرنا باقی ہے نا، ادھر تزکیہ نہیں تو اللہ کے ہاسپٹل میں تزکیہ کرنا ہے. تو اس کے تزکیہ کے لیے جب وہ قبر سے اٹھے گا تو سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس ان کو جانا ہے، اور وہ سب سے بڑے ڈاکٹر اللہ تبارک و تعالی ہے. جب ایک مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو صبح سویرے سب سے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں، وہ پوچھ گچھ کریں گے تفصیل سے کیا کیا بیماری ہے، اس کو کن وارڈ میں رکھا جائے گا، نارمل وارڈ میں یا ICU میں، پورے تفصیل معلوم کرنے کے بعد ان کے لیے ان کے بیماری کے تعلق سے ان کے درجات کو متعین کر کے ان کو اس شعبہ میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی تفصیلی معلومات لیں گے، اور اللہ تبارک، ہم لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں، ہر ایک کے کندھے پر فرشتے ہیں، وہ تمام رپورٹ لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رپورٹ دے دیا جائے گا. ووضع الکتاب، ہر ایک انسان کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہوگی. فطر المجرمین مشفقین مما فی، مجرم لوگ، بیمار لوگ، ان کے اندر جتنے بھی جرم لکھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، لیکن وہ تمام رپورٹ اس کے اندر درج ہے. اس نام اعمال میں کیمرہ بھی سیٹ ہوگا. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، بیماری کی جب فائل پیش کرتے ہیں، بہت سارے ایکسرے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، لیکن ایکسرے میں پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر کو کون سی بیماری ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین سے کہیں گے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اللہ تعالیٰ زمین سے کہیں گے تمہارے پشت پر کون کون سے گناہ کب کیا، وہ فوٹو ظاہر کر کے دکھلائے گا، اسی وقت میں اس نے یہ گناہ کیا ہے. وہ تمام ایکسرے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اس کے مطابق اب وہاں سے اصل ٹریٹمنٹ شروع ہوگا، اور اس کے بعد تزکیہ نفس کا اس سے بھی سخت علاج شروع ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے جو سب سے ہائی کوالٹی ہاسپٹل ہو، جب وہاں پیشنٹ جاتا ہے، مریض جاتا ہے، وہ کتنے ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، جانے کے بعد اس ہاسپٹل کے یونیفارم اس کو پہننا پڑتا ہے. یہ اس ہاسپٹل کے اعلیٰ ہونے کی علامت ہوتی ہے. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ جہنم کے ہاسپٹل میں بیماروں کو ایڈمٹ کریں گے، ان کے لیے یونیفارم جہنم کا لایا جائے گا. قرآن کہتا ہے سرابیلہم من قطران، تارکول کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور اس لباس کی آگ ان کے چہرے کو جھلسا رہی ہوگی. اور اس لباس کی بدبو کتنی ہوگی؟ علماء فقہا لکھتے ہیں دنیا کے تمام انسان، چرند پرند، سب ایک جگہ پر رہتے ہوئے موت مر جائے، ایک جگہ پر موت آ جائے، سب کی لاشیں گل جائے، سڑ جائے، اس سے جتنی بدبو پیدا ہوگی اس سے کہیں زیادہ بدبو جہنمی کو یونیفارم سے نکلے گی. اس لباس سے ان کو بدبو آئے گی. یہ اس بیمار کے لیے یونیفارم پہنایا جائے گا. اس کے بعد مختلف درجوں میں جہنمی کو بانٹ دیا جائے گا. کچھ اوپر کے درجے میں ہوں گے، کچھ نیچے کے درجے میں ہوں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو سب سے نچلے طبقہ میں ہوگا، جن کے ٹریٹمنٹ سب سے ہارڈ ہوگی، وہ ہوگا منافق. منافق کہتے ہیں دوہرا رویہ اختیار کرنے والا، اوپر کچھ اندر کچھ، اوپر لا الہ الا اللہ، اندر کالی بلا، یعنی دوہرا رویہ اختیار کرنے والے انسان کے لیے سب سے ہارڈ ٹریٹمنٹ اللہ تعالیٰ جہنم میں کریں گے.
یہ تو یونیفارم پہنا دیا جائے گا بیماروں کو. اس کے بعد ان کے کھانے پینے کے نظم و نسق. جب بیمار انسان ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر ان کو اپنی چاہت کے مطابق کھانا نہیں دیتا ہے. اگر دل کا بیمار ہے تو ملائی نہیں کھانے دے گا، چکنی چیز کھانے سے منع کرے گا. اگر کینسر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے تو اس کو شکر والی چیز کھانے سے منع کرتا ہے. ان کو اپنی چاہت کے مطابق کھانا نہیں دیتا ہے، ان کی بیماری کے اعتبار سے ان کو کھانا دیا جاتا ہے. ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماروں کو جو جہنم کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں گے ان کے کھانے کی چیز ان کو دیں گے. قرآن میں ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا پھل جہنمیوں کا کھانا ہوگا. یہ پھل کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کے اندر بڑے بڑے کانٹے ہوں گے اور بہت کڑوا ہوگا. جب آدمی کھائے گا، اسے جہنمی کھائے گا، قرآن میں ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس سے بھوک مٹے گی نہ یہ کھانے کے بعد انسان موٹا ہوگا، بلکہ جب کانٹے اندر جائیں گے تو پیاس بہت تیز لگے گی اور جہنمی پکار کر کے کہے گا العطش العطش، پانی پانی پانی. تو اب اس انسان کو پانی بھی چاہیے. جب بیمار ہو جائے آدمی تو اس کو سیرپ پلایا جاتا ہے، اس کو میٹھے میٹھے شربت نہیں پلائے جاتے ہیں، کڑوا شربت پلایا جاتا ہے. اسی لیے بچے کو پلائے تو منہ بنا کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں. اور گھر کی عورتیں بیمار رہ کر کے بھی دوائی نہیں کھائے گی، بیماری کو چھپاتی رہے گی چونکہ کڑوی دوائی کھانی پڑے گی. یہ گھر کی عورتوں کا حال ہے. تو جہنمی کو جو شربت پلایا جائے گا اس کا نام ہے غسلین، لا یاکلہ الا الخاطئون. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنمی کے بدن سے، جسم سے جو پیپ نکلے گا اس کو فرشتے پیالے میں جمع کر کے پیاسے جہنمی کو پینے کے لیے دے گا. اور اس کی بدبو کتنا خطرناک ہوگی کہ پیپ انسان کو پینے کے لیے دیکھنے میں ایسے ہی گھن لگتا ہے، بدبو اتنی زیادہ ہوگی لیکن اس کو وہ پینا پڑے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ. وہ گھونٹ گھونٹ وہ بیمار انسان اسے پیے گا، ہر طرف سے موت ہی موت نظر آئے گی لیکن موت اسے وہاں پر نہیں آئے گی اور اس سے بھی ہارڈ ٹریٹمنٹ ابھی انتظار میں ہے. کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر. یہ تو ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے، اس سے ہارڈ ٹریٹمنٹ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونی باقی ہے. چونکہ دنیا میں مختلف گناہ کرنے والے بیمار انسان ہوتے ہیں، اس لیے جہنم میں بھی مختلف شعبہ ہوگا. کچھ انسان دنیا میں وہ ہیں جو مال و دولت کی محبت میں آ کر کے اس کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ایک شعبہ اللہ نے خاص طور سے بنایا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو جہنم میں تپایا جائے گا، ان کے پیٹھ کو، ان کے پیشانی کو، ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارے خزانہ ہے، اس کا مزہ تم تک ہو. یہ ان لوگوں کا شعبہ ہوگا جو دنیا میں مال کی محبت میں آ کر کے اگر کوئی لوگ ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے آ جائے تو دینے سے کتراتے ہیں. دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو چہرہ چھپا لیتے ہیں، سر اٹھانے کی نوبت نہیں آتی کہ کہیں ہمیں دینا نہ پڑ جائے. ایک خاص شعبہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا. اس عورت کا قد بہت بڑا ہے، اس کا ایک ایک بال ایک ایک درخت کے مانند ہے اور ایک ایک بال کو نوچ نوچ کر کے اکھاڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف میں وہ عورت کراہ رہی ہے. وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت وہ ہے جو دنیا کے اندر ننگے بدن ننگے سر پھرا کرتی ہے، اپنے نمائش کو غیر محرم کے سامنے جا کر کے ظاہر کرتی ہے. ان کا ٹریٹمنٹ اس انداز سے جہنم میں کیا جائے گا. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو دنیا میں باتوں کے ذریعے دوسروں کا دل جلایا کرتے ہیں، اس کی بات وہاں لگا دی، اس کی بات وہاں لگا دی، ایک دوسرے میں لڑائی کر دیا. قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب جو کے لیے عیب گو کے لیے ویل ہے. جہنم میں خاص قسم کا شعبہ ہے ویل. عیب جو
کسی کے اندر عیب کو تلاش کرنے والا، عیب گو، کسی کے غلطیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے ان کو رسوا کرنے والا. چونکہ جب انسان ایک دوسرے کے خلاف زبان سے بولتا ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ٹریٹمنٹ بھی اسی انداز سے کرے گا. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، ان کو بڑے بڑے ستونوں میں باندھا جائے گا اور اللہ کی بھڑکائی بھی ایسی آگ ہوگی جو ان کے دلوں کو جلا رہی ہوگی. اس لیے کہ دنیا میں زبان سے اس نے دوسرے کے دلوں کو جلایا ہے، اللہ جہنم کی آگ کے ذریعے ان کے دلوں کو جلا کر کے ان کا تزکیہ کرے گا. اس کے علاوہ ایک شعبہ اور ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے کچھ لوگوں کو ایک گڈھے کے کنارے لے جائیں گے، دھکا دے کر کے دروازہ لاک کر دیں گے اور وہ اس کے اندر ان کے جسم کو بہت بڑا کر دیا جائے گا اور بڑے بڑے اژدہے ان پر مسلط کر دیے جائیں گے. اور ایک اژدہا کا جو ڈنک ہوگا وہ ایک اونٹ کے برابر ہوگا، اتنا بڑا ڈنک ہوگا. اور جس طرح شہد کے چھتے میں شہد کی مکھیاں بیک وقت بیٹھی ہوتی ہے، ایسے ہی بیک وقت اتنے بچھو اس انسان کے جسم پر جا کر کے ڈنک مارے گا. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں غلط کام کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، جو کہ زنا کرنے کے ذریعے، بدکاری کے ذریعے اپنے جسم کے ایک ایک حصے سے وہ لطف لیتا تھا. اس لیے وہاں پر ہر حصے میں ان کو انجیکشن لگا کر کے ان کو پاک کیا جائے گا. تو اس کے علاوہ بے شمار شعبے ہیں جہنم میں، ہر ایک کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ پاک کریں گے. جب پاک ہو جائیں گے تو جنت میں ڈالتے وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ جنت بدلہ ہے ان لوگوں کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی بات مان کر نیکی کے راستے پر زندگی گزار دیں، یا آپ کے اختیار میں ہے مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلے جائیں، اللہ کے ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہونا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے یہ آسان طریقہ اختیار نہیں کیا تو مرنے کے بعد یہ دوسرا طریقہ ہے پاک کرنے کا. اللہ تعالیٰ اس انداز سے آپ کو پاک کریں گے، پاک کیے بغیر آپ کو جنت میں داخلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا ارادہ ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ پہلا طریقہ یا دوسرا طریقہ؟ پہلا طریقہ. عقل مند آدمی وہ ہے جو پہلا طریقہ اختیار کرے گا. دوسرا طریقہ بیوقوفوں کے لیے ہے جو دنیا کی چند روزہ زندگی کے بدلے آخرت کی اس مشکل زندگی کو خرید لے. دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ میں ابھی بیٹھ کر کے بات کر رہا ہوں، یہ بھی یقین نہیں کہ کھڑا ہونے سے پہلے، بات ختم ہونے سے پہلے میری موت آ جائے. جس زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا ہمیں یقین نہیں ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے والے تمام کام کرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں. اور جس زندگی کا آنا یقینی ہے، جو لامتناہی زندگی، ختم نہ ہونے والی زندگی، اس زندگی کو بنانے کے لیے کبھی بھی غور و فکر کرنے کے ہمیں موقع نہیں ملتا ہے. اس لیے میرے بھائی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے؟ کیا ہمارے لوگوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہم اپنے احساسات کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنی زندگی کے رویے کے اندر تبدیلی پیدا کریں؟ اس لیے آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب باوضو ہو کر کے یہاں پر آئے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. اللہ کی خصوصی رحمت ابھی متوجہ ہے. ایسے وقت میں ہم تمام لوگ سر کو جھکا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں. اے اللہ، آج سے پہلے جتنی میں نے لاپرواہی میں زندگی گزاری، اے اللہ آج کے بعد ہم ان تمام غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں. اے رب کریم، آج سے پہلے میں نے نماز نہ پڑھ کے زندگی گزاری، آج کے بعد انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. اے اللہ، آج سے پہلے میں نے انٹرسٹ کھایا، سود کھایا، آج کے بعد انشاءاللہ ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک کروں گا. اگر سچے دل سے ہم ابھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقین مانی آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور آپ مسجد سے اس حال میں نکلیں گے جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے گود میں آتا ہے، جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایک انسان پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا، اگر سچے دل سے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور بلک کر کے توبہ کرتا ہے، اے رب کریم ہمارے
سارے گناہوں کو معاف کر دے تو وہ اس انسان کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو انشاءاللہ ہم سب لوگ توبہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پاکی کے راستے پر، نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔